بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دینی سیاسی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے اور وہ ہر دفعہ شکست سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ کچھ اسباب کا ذکر میں نے پچھلی گفتگو میں کیا تھا اور کچھ کا ذکر آج کر دوں گا تاکہ یہ مبحث جو ہے یہ مکمل ہو جائے۔ دینی جماعتوں کے کامیاب نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، یعنی جو اشرافیہ اور حکمران طبقات ہیں، جیسے عدلیہ ہے، فوج ہے، سیاستدان ہیں، بیوروکریسی ہے، یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں علماء کامیاب ہوں اور دینی جماعتیں کامیاب ہوں۔ وہ کیوں نہیں چاہتے؟ اس کی دو وجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اقتدار کو علماء چیلنج نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی احکام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ایسا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ مغربی فکر اور تہذیب پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ مثلا سود ہے، سود کو کیوں ختم نہیں کرتے؟ اب قرآن مجید میں صریح حکم ہے، بڑی شدید وعید ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے جو یہ سود لینے دینے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کہتے ہیں جی کیا کریں، ہمیں لوگوں سے قرض لینے ہیں، ملک باہر کا تو کیا کرتا ہے، وہ باہر کے قرضے سے زیادہ اندرون ملک کے اپنے بینکوں سے قرض لیتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ان کی یہ نیت نہیں ہے۔ چنانچہ جب ضیاء الحق صاحب نے وفاقی شرعی عدالت قائم کی تھی تو اس میں جو انہوں نے شریعت کی جو تشریح کی تھی، اس میں سے 3-4 چیزوں کو ان کو خارج کر دیا تھا شریعت کی تعریف ہی میں سے، جن میں یہ مالی نظام اور عورتوں کے حقوق اور جمہوریت وغیرہ چیز شامل تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام پر در حقیقت عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے بھی نہیں عمل کرنا چاہتے کہ پھر ان کی اپنی گنجائش نہیں رہے گی، ان کی اپنی ضرورت رہے گی، اس لیے کہ ان کی نہ شکل مسلمانوں جیسی ہے نہ عمل مسلمانوں جیسے ہے۔ تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہاں علماء کرام کی اور داڑھیوں اور پگڑی والوں کی اور شلواریں پہننے والوں کی حکومت آ جائے؟ یہ ان کے تصور میں بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ سیکولر رہے، لبرل رہے، اور مغرب کی پالیسیاں اور شراب پینے کی آزادی اور وغیرہ وغیرہ جو دوسری جو عیاشیوں میں اور غیر اسلامی چیزوں میں جو مبتلا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دین پر عمل نہ کرنا پڑے۔ دین پر عمل تو مشکل ہے، تو اور مغرب نے جو چیزیں ان کی سہولتوں کے لیے طے کر رکھی ہیں ان پر عمل کرتا رہے، اور مغرب کی حمایت سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اقتدار کو جاری رکھ سکتے ہیں اور ان کے حمایت سے ہمیں اقتدار مل سکتا ہے۔ تو وہ عوام پر انحصار کرنے کی بجائے مغربی قوتوں پر انحصار کرتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے اور اقتدار میں رہنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ تو یہ جو وجہ ہے، اس وجہ سے پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ بھی حکومتوں کے ماں پر ان جماعتوں میں انتشار پیدا کرتی ہیں، افتراق پیدا کرتی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے علماء جو ہے وہ برسر اقتدار نہ آئے۔ اچھا، اس میں تو ہم نے ذکر کیا کہ یعنی علماء کو اور دینی سیاسی جماعتوں کے اقتدار میں آنے میں بین الاقوامی قوتوں کا بھی دخل ہے اور مقامی حکمرانوں کا بھی دخل ہے، لیکن کیا علماء کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں، علماء کی بھی اس میں ذمہ داری ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ان کے فریب میں آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کیوں مسلک پرستی پر زور دیتے ہیں، وہ اس کو کیوں فرقہ واریت تک لے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اس مسلک دین نہیں ہوتا۔ کیا علماء یہ بات نہیں سمجھتے کہ مسلک دین نہیں ہوتا؟ یعنی دین کے لیے تو عصبیت ہونی چاہیے، مسلک کے لیے تہذب اور عصبیت کی ہونی چاہیے۔ مسلک تو ایک فروعی معاملہ ہے، مسلک تو ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی ہاتھ تھوڑے سے اوپر باندھے یا نیچے باندھے یا آمین اونچی کہی جائے یا نیچی کہی جائے؟ یہ کوئی مسئلے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جو فروعی مسائل ہمارے علماء کرام نے کھڑے کر رکھے ہیں، اور جو علمی مسائل تھے علماء میں آپس میں جن میں گفتگو ہو سکتی تھی، انہیں معاشرے کی لیول تک لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا انہیں چاہیے تھا کہ وہ انہیں عوام تک نہ لے جاتے اور عوام کو اس میں مبتلا نہ کرتے، اور
ایک دوسرے کے لیے وہ قوت برداشت رکھتے، ٹالرنس رکھتے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرا مسلک اور ہے اور آپ کا مسلک اور ہے؟ بھئی دین کی مشترکات جو ہیں وہ ہم سب میں بہت زیادہ ہیں۔ ہم سب جتنے بھی فرقوں کے مسلمان ہیں ہم پاکستان میں، وہ ان کا قرآن ایک ہے، وہ حدیث کی وہی کتابیں پڑھاتے ہیں سارے، اور ایک خدا کو مانتے ہیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز روزے حج زکوٰۃ میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے فروعی باتوں کے۔ اخلاق، اچھے اخلاق اور برے اخلاق میں کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں میں، سب مانتے ہیں کہ سچ بولنا، عدل کرنا یہ اچھا ہے، اور غیبت کرنا اور چغلی کھانا اور گالی دینا برا ہے۔ معاملات میں بھی جو چھوٹوں سے شفقت کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ آداب میں، اخلاق میں، عبادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں مشترکات کی بہت بڑی اکثریت ہے، اور معمولی چند چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور ظاہری باتوں میں جن کی کوئی دینی اہمیت نہیں ہے، جو دین کی بنیادی چیزیں نہیں ہیں، ان میں اختلاف کی وجہ سے ہر آدمی جو مسلک ہے۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مسلک کی مسجدیں بنا رکھی ہیں، اپنی مسجد کے مدرسے بنا رکھے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مسلک کی سیاسی جماعتیں بنا رکھی ہیں۔ تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو مسلک پرستی ہے، اس کے ذمہ دار دوسروں سے زیادہ خود علماء کرام ہیں، اور خود انہیں بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ مثلا اقامت دین ہے یا نفاذ شریعت ہے، جو بھی اس کو نام دیں، اسلامی نظام زندگی، نظام مصطفیٰ وغیرہ وغیرہ، سوال تو یہ ہے کہ اس میں کیا ان میں اختلاف ہے، وہ اس پہ متحد کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھ چکے، مثلا یہ ختم نبوت کے معاملے میں ساری دینی اور سیاسی اور غیر سیاسی جماعتیں ساری اکٹھی ہو گئی، تو آپ نے دیکھا کہ حکومت مجبور ہوگی۔ بھٹو جیسا سیکولر لبرل آدمی جو ہے وہ ختم نبوت کے مطالبے کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ مثلا شریعت میں ان کو کیا اختلاف ہے؟ شریعت کی جو اساسات ہیں، جو اس کے بنیادی امور ہیں، ان میں علماء کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ کیوں اکٹھے نہیں ہو کے ایک مثلا چارٹر بنا لیں 8، 10، 15 پوائنٹ کا، کہ یہ بنیادی احکام ہیں شریعت کے جن کو پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے، جن پر پاکستان میں عمل ہونا چاہیے۔ مثلا نظام تعلیم جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، ہر بچے کو قرآن پڑھایا جانا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھایا جانا چاہیے، تاکہ انہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ اگر نفاذ شریعت پر اور اس کے نکات پر متحد ہو جائیں اور متحد ہو کر تحریک چلائیں، تو مجھے یقین ہے کہ کوئی حکومت بھی ان کی مخالفت نہیں کر سکتی اور اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ متفق نہیں ہوتے، دینی جماعتیں جو ہیں، تو اس لیے پھر لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ ان کو اسلام عزیز نہیں ہے، ان کو اسلام آباد عزیز ہے، یا ان کو اپنے مسلک اور اپنے دھڑا بندی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے، اور شریعت اور اسلام کا نظام جو ہے وہ زیادہ عزیز نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس صورت میں کہ جب وہ متفق ہی نہیں ہوتے تو پھر ان کے ہاں طاقت نہیں پیدا ہوتی، اور وہ اس کو وہ جب مجتمع نہیں ہوتے تو ان میں طاقت، ان میں قوت نہیں آتی کہ وہ اپنی بات منوا سکے۔ اچھا، ایک آخری بات جس وجہ سے دینی سیاسی جماعتوں کو ووٹ نہیں ملتے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر ملک کا ہر معاشرے کے میں کچھ رسوم و رواج ہوتے ہیں جو معروف کی یا عرف کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے ارکان ہیں، اسمبلیوں کے ممبران جو ہیں،
وہ ان کو ان کی حالانکہ یہ کام ان کے نہیں ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں کہ سڑکیں پختہ کی جائیں اور اسٹریٹ لائٹ کا انتظام ہو یا گٹر بند نہ ہوں، تو اس طرح کے کام جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے نہیں ہونے چاہیے، ان کا کام تو قانون سازی ہونا چاہیے اور دوسرے اعلیٰ مقاصد جو ہے کہ حکومت ٹھیک کام کرے اور گورننس اچھی ہو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ تھانے کچہری کے کام، گلی محلے کے کام اور نوکریاں دلوانا اور تبادلے کروانا، عوام سمجھتے ہیں کہ جو آدمی یہ کام نہیں کرتا، ان کاموں میں ان کا کام نہیں آتا، وہ گویا کہ ان کی نظروں میں حقیر ہے یا بیکار ہے۔ اور یہ کام ہمارا یہ جو سیاسی وڈیرا ہے، وہ جو جاگیردار ہیں یا سرمایہ دار ہیں، انہوں نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ وہ تھانے کچہری میں تبادلوں میں عوام کی مدد کرتے ہیں، انہوں نے ان کے وسائل ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آدمی رکھے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے مفید ہے، یہ ان کے کام آتے ہیں۔ تو دینی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کام بھی نہیں کرتی، حالانکہ یہ خدمت خلق کے جو کام ہے، یعنی عوام کے مثلا لوگ اگر بھوکوں مر رہے ہیں تو کیا مسجد کے جو نمازی ہے وہ ایک کمیٹی بنا کے یہ نہیں کر سکتے کہ محلے کے امیر لوگوں سے کچھ پیسے اکٹھا کر کے ان غریبوں کے گھروں میں راشن ڈال دیا جائے، کوئی بیمار ہو تو اسے ہسپتال لے جایا جائے؟ تو یہ کام، یہ جو خدمت خلق کے کام ہے، یہ تو اسلامی کام ہے، لیکن ہمارے جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں، علماء کرام جو ہیں، ان کا عوام سے رابطہ نہیں ہوتا اور وہ عوام کے لیے یہ خدمات عموماً انجام نہیں دیتے، اکا دکا مثال جو ہے وہ الگ ہے۔ تو اس وجہ سے جو عوام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے اس طرح مفید نہیں ہو سکتے جس طرح کہ یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن میں سے 4 نکات میں نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں رکھے تھے اور 4 نکات پر میں نے آج گفتگو کی ہے کہ یہ 8 باتیں ہیں جو اس چیز کا سبب بنتی ہیں، جن میں کچھ کے ذمہ دار علماء کرام ہیں، کچھ کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں اور کچھ کے ذمہ دار ہمارا معاشرہ ہے۔ لیکن اگر علماء کرام مخلص ہوں اور ان میں فراست ہو تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو ہینڈل کریں، ان کو ڈیل کریں، جو ان کے کرنے کا کام ہے وہ کریں، جو عوام کی اصلاح کا کام ہے وہ کریں، جو حکمران طبقوں کی اصلاح کا کام ہے وہ کریں۔ تو اس طرح اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کہ وہ عوام بھی انہیں ووٹ دیں گے اور وہ ان کی قوت سے برسر اقتدار آ کر دین کے لیے اور دینی مفادات کے لیے اور دینی پالیسیوں کے نفاذ کے لیے کام کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔